نے فرمایا کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یہ آپ نے بار بار ہمارے علماء، مشائخ، سادات، خطبہ اور دانشوروں سے سماعت فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا، جن کو اللہ نے اپنا قریبی فرمایا، تو ان کی نشاندہی بھی اللہ نے فرمائی، کیونکہ اللہ کا کلام تو حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، اور اس کے کلام کا حال یہ ہے کہ اگر قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تشریح اور تفسیر کوئی بیان کرے اور اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہو، تو بیان کرتے کرتے اس کی حکمت، اس کے معنی اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہوگی، لیکن اللہ کے کلام کے معانی اور مطالب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جس کو امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا کہ نزول قرآن بند ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر، نزول قرآن مکمل ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر، لیکن معنی نزول قرآن آج بھی ایمان والوں کے دلوں پر مسلسل ہے۔ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا، جب کوئی کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن سے اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اس کو خود بتاتے ہیں کہ میرا اصل معنی کیا ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب میں یہ خصوصیت نہیں کہ کتاب اپنا معنی خود بتائے، لیکن ہر ایک کو، ہمیں اور آپ کو یہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرآن کے اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، قرآن کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس اس کا معنی خود بیان کرتا ہے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے ظاہری طور پر سنا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ لوگ خوف سے بھی بے نیاز ہے، وہ غم سے بھی بے نیاز ہے، اور اللہ نے اپنی عطا سے ان کو اختیارات عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، اگر وہ کرم فرما دے، وہ چاہیں تو کسی کو اولاد مل جائے، کسی کو روزی ان کی دعا سے مل جائے، کسی کی قسمت بدل جائے، کسی کی تقدیر سنور جائے، وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ادنا کو اعلیٰ بنا دے، اور کسی کو گھور دے غصے سے تو اعلیٰ کو ادنا بنا دے۔ گویا کہ وہ ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنانے کی قوت رکھتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے انہی اولیاء کرام کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ وہ ولی کون لوگ ہیں۔ تو پہلی بات قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، کہ وہ جو ولی ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ بے ایمانوں میں کوئی ولی نہیں، بلکہ جو لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان میں کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 72 فرقوں میں آپ کو عالم ملے گا جسے وہ عالم کہتے ہیں، محدث ملے گا جسے وہ محدث کہتے ہیں، خطیب ملے گا جسے وہ خطیب کہتے ہیں، مفکر ملے گا جسے وہ مفکر کہتے ہیں۔ غرض کہ ان کے یہاں ساری ڈگریاں مل جائے گی، لیکن اگر آپ ولی ڈھونڈنے نکلو گے تو اہل سنت و جماعت کے علاوہ آپ کو کہیں ولی نظر نہیں آئے گا۔ آپ تلاش کر لیں، آپ ڈھونڈ لیں، روافظ میں ڈھونڈ لیں، آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے خوارج اور ناصبیوں میں ڈھونڈ لیں، بد مذہبوں میں ڈھونڈ لیں، آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ اور اگر کہیں پر وہ یہ کہیں گے کہ فلاں ولی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں گے اگر آپ غوث پاک کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جو عقیدہ سرکار غوث پاک کا تھا کیا وہی عقیدہ آپ کا ہے؟ کیا جو عقیدہ غریب نواز کا تھا کیا وہی عقیدہ آپ کا ہے؟ اللہ اکبر۔ مثال کے
طور پر آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری بھی کہتے ہیں، حضور کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، امام حسین کو وہ صرف حضرت حسین کہتے ہیں، امام بخاری کو امام کہیں گے، امام مسلم کو امام کہیں گے، امام ترمذی کو امام کہیں گے، حتیٰ کہ اپنے محلے کی مسجد کو امام صاحب کہیں گے۔ لیکن جب امام حسین کہنے کی باری آتی ہے تو وہ امام نہیں کہیں گے، حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین کہیں گے۔ تو اب اگر آپ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہو تو کیا غریب نواز کے عقیدے کے مطابق تمہارا عقیدہ ہے؟ سچے چشتی تو ہم ہیں، کیونکہ جب اجمیر مقدس سے آواز آئی کہ حسین کون ہے تو کہتے ہیں شاہ است تو حسین، بادشاہ است تو حسین، دین است تو حسین، دی پناہ است تو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است تو حسین۔ مرید ہونے کے لیے پیر کے مطابق عقیدہ چاہیے۔ اگر کوئی چشتی ہے تو وہ امام حسین کے بارے میں یوں کہے کھلے دل سے، اور اگر کوئی صابری بن رہا ہے علم غیب کا انکار کر کے، حیات النبی کا انکار کر کے، ہم تو اس سے یہ کہتے ہیں اگر سچا صابری ہے تو بتا کیا صابر پاک نے اپنی نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی؟ جب نبی کے بیٹے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سچے صابری تو ہم ہیں کہ بریلی سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پتا چلا سچا سنی جو ہے وہی چشتی بھی ہے، وہی صابری بھی ہے، وہی نقشبندی بھی ہے۔ کچھ لوگ نقشبندی بھی کہلاتے ہیں، لیکن نقشبندیوں کے امام ہندوستان میں سید الموحدین فی الہند حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، وہ تو ان کا عقیدہ تو یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محبوب محمد کا خدا ہے۔ اس شان سے وہ توحید بیان کرتے ہیں۔ تو پتا چلا الذین آمنوا، غیر مومنوں کے اندر یا جن لوگوں میں گمراہی ہے ان کے اندر کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جب سنیوں میں ولی ہے تو ہر بندہ ولی نہیں ہے۔ جسے عرف میں ہم ولی کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ایمان پر بات ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، وہ مومن تو ہے، ہر مومن ولی نہیں جس کو آپ عرف میں ولی کہتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ مومن ہے اور مومن کے ساتھ پرہیزگار ہے، اس میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں بچنے کو، پرہیزگاری کہتے ہیں بچنے کو۔ جو صحت کو خراب کر دے ان غذا سے انسان بچتا ہے، مطلب پرہیز کرتا ہے۔ اور انسان صحت کا کتنا لالچی ہے، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اور مرض ہو گیا، نمک پسند تھا بلڈ پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیا، مرچ پسند تھی السر کی وجہ سے چھوڑ دیا، مٹھائی پسند تھی شوگر کی وجہ سے چھوڑ دیا، ہے نا؟ پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ صحت بچانے۔ تو جیسے لوگ صحت بچانے کے لیے مضر غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں، ویسے وہ متقی لوگ ایمان بچانے کے لیے گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اور بہت پرہیز کرتے ہیں۔ گناہ سے کتنا بچتے ہیں؟ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا یہ قدم یار کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا۔ وہ ہماری طرح رات بھر سوتے نہیں ہیں۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ بات سن کر کسی کے دل میں تبدیلی آئے۔ ابھی میں ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولی ولایت کا مرتبہ تو اس سے بڑا ہے، لیکن شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کریں کیا فرمایا،
آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. بات آگے بڑھانے سے پہلے صرف میں سمجھ لوں اتنا کہ اس مجمع میں کون کون ہے جو عاشق رسول ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کرے ہم عاشق ہوں. لیکن اب جس سے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ رسول سے پوچھیں. شیخ ابو طالب مکی، یہ شیخ ابو طالب مکی کون ہے؟ آپ پہلے ان کو سمجھ لیں. شیخ ابو طالب مکی وہ ہیں کہ داتا صاحب جیسے لوگ جن کی تعریف کرتے ہیں، اور داتا صاحب وہ ہیں غوث پاک جیسے لوگ جن کی تعریف کرتے ہیں. یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صوفیاء کرام کی صف اول کے صوفی اور جن لوگوں نے شروعات کے دنوں میں کتاب لکھی ہے تصوف پر، وہ شیخ ابو طالب صاحب قوت القلوب فرماتے ہیں حدیث پاک لکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سویا رہے. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. یعنی جو عشق رسول کا دعویٰ کرے، غور کریں سب عاشق رسول. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری محفل میں، ہمارے سنیوں کی محفل میں نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. سلام کرتا ہوں لبیک یا رسول اللہ سے جب ہماری محفلیں گونجتی ہے تو میرا ایک ایک روحاں روحاں آپ کو دعا دیتا ہے. لیکن اے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، جس سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہو وہ آقا نے معیار کیا رکھا ہے. فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا. اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب آقا کے فرمان کا مفہوم جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے بزرگوں کے سمجھائے سے، یہ کہ جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے یعنی جو عاشق ہوگا وہ کبھی پوری رات سوئے گا نہیں بلکہ راتوں کو جگے گا، راتوں کو محبوب کا ذکر کرے گا، راتوں کو محبوب کی یاد میں روئے گا، راتوں کو محبوب کے لیے تڑپے گا، راتوں کو محبوب کے لیے آہو بکا کرے گا، راتوں کو محبوب کا تذکرہ کرے گا. وہ تڑپے گا اس لیے کہ تڑپنا وہی ہوتا ہے جہاں عشق ہوتا ہے، مچلنا وہی ہوتا ہے جہاں عشق ہوتا ہے. اللہ اکبر. آہو بکا وہی ہوتا ہے جہاں عشق ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ جو پوری رات سوئے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے، وہ عاشق نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتاؤ اور جو صبح بھی فجر میں سوتا رہے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. یعنی عاشق تو فجر تو دور کی بات ہے، وہ راتوں کو بھی چین سے نہیں سو سکتا. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو بڑی علماء سے معذرت چاہتے ہوئے، بزرگوں اور سادات سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بیتوکی بات کرتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے، اپنے شوق اور ذوق کو تسکین دینے کے لیے نہیں. ارے نادان، اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جائے تو تجھے راتوں کو چین کی نیند نہیں آتی. تو موبائل لے کر کے رات بھر چیٹنگ کرتا ہے اور اس سے رابطے کی کوشش کرتا ہے. اپنے جیسے سے پیار ہو جائے تو تیرا چین گیا، تیری نیند گئی، تیری آنکھوں کی اکراہت گئی، اور اس سے تو رابطے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے. کبھی اس کے لیے جگتا ہے، کبھی اس کے لیے روتا ہے، کبھی اس کے لیے آہیں بھرتا ہے. اپنے جیسے سے محبت ہوئی تو اتنی نیند قربان کرتا ہے، اور خدا کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کر کے تو رات بھر سو رہا ہے. تو آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے جھوٹا. اور پھر جو فجر میں بھی نہ آئے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ تو عام عاشقوں کی بات ہوئی، لیکن وہ عاشقان رسول، وہ عشاق رسول جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ گناہ سے بچتے بھی ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، شام ہوتی ہے تو جیسے پرندے شوق سے گھونسلے کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے اللہ والے رات جب ہوتی ہے ان کو ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ سب اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور ہم اپنے محبوب کی طرف لوٹیں گے، سب اپنے محبوبوں سے ملیں گے اور ہم اپنے محبوب سے ملیں گے. کسی کا محبوب گھر میں ملے گا، کسی کا محبوب دریا کے کنارے ملے گا، کسی کا محبوب کہیں ملے گا.
گا، کسی کا محبوب کہیں ملے گا، اور ہمارا محبوب ہمیں مصلی پر ملے گا، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹائیں گے۔ تو یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ پھر قرآن ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے تو بشارت ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اور سنو، اللہ نے جو اعلان کر دیا ہے وہ یہ کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا، یہ آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آؤ اس آیہ کریمہ کے تناظر میں اس مرد قلندر کو دیکھتے ہیں۔